الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين صدق الله مولانا العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم الله ولي الذين آمنوا اللہ کا ساز ہے ایمان والوں کا یخرجهم من الظلمات إلى النور نکالتا ہے انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا مددگار ہیں ان کے طاغوت یخرجونہم من النور إلى الظلمات نکالتے ہیں انہیں روشنی سے اندھیروں کی طرف اولئک اصحاب النار یہی لوگ ہیں دوزخ والے ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے
الم تر الی الذی، اے محبوب کیا نہ دیکھا اپنے اس شخص کی طرف، حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، جس نے جھگڑا کیا ابراہیم علیہ السلام سے اس کے پروردگار کے بارے میں، اس وجہ سے کہ دیا اللہ تبارک و تعالی نے اس کو ملک۔ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت، جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے میرا پروردگار وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے۔ قال انا احیی و امیت، کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں اور موت دیتا ہوں۔ قال ابراہیم، کہا ابراہیم علیہ السلام نے، فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق، پس بے شک اللہ تبارک و تعالی شروع کرتا ہے سورج کو مشرق سے، فأت بہا من المغرب، پس تو طلوع کر دکھا مغرب سے، فبہت الذی کفر، پس دہشت زدہ رہ گیا وہ کافر، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تبارک و تعالی نہیں ہدایت دیتا ظالم قوم کو۔ آمنت باللہ و بآیاتہ، میرے محترم دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کو بیان فرمایا کہ اللہ ولی الذین آمنوا، جو لوگ ایمان قبول کر لیتے ہیں اور ایمان کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کا اللہ تبارک و تعالی مددگار بن جاتا ہے، اور ایسے لوگوں کو یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ تبارک و تعالی کفر اور شرک کی اندھیریوں سے نور ایمان کی طرف نکال دیتے ہیں۔ ایمان اور توحید ایک ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے اس کے لیے مفرد اور واحد کا لفظ اور صیغہ استعمال کیا، اور ظلمتیں کئی قسم کی ہیں، کفر اور شرک کی ظلمت، جہالت کی ظلمت، معصیت اور گناہ کی ظلمت۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لیے جمع کا صیغہ استعمال فرمایا کہ ان تمام ظلمتوں سے اللہ تبارک و تعالی روشنی کی طرف اور نور کی طرف اپنے بندوں کو نکال دیتے ہیں اور ان کی رہنمائی فرماتے ہیں سیدھے راستے کی طرف۔ اس کے مقابلے میں والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، جو کافر ہیں، منکر ہیں اللہ کی ذات کے، تو فرمایا کہ ایسے لوگوں کے جو مددگار اور ان کے جو ساتھی اور ان کے جو رفیق ہیں وہ طاغوت ہیں، اور طاغوت سے مراد یہاں پر ساری باطل قوتیں ہیں، چاہے وہ شیطان ہو، چاہے وہ دجال ہو، چاہے وہ ساحر ہوں، جادو کرنے والے ہوں، کاہن ہوں، اور شرک و بدعات کے اندر مبتلا رہنے والے ہوں، جتنی بھی غلط قوتیں اور طاقتیں ہیں جو انسان کو غلط راستوں کی طرف بلاتی ہیں، وہ سب کے سب طاغوت کے اندر شامل ہیں۔ اور فرمایا کہ ان طاغوتی طاقتوں کا، طاغوتی قوتوں کا کام کیا ہے؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات،
یہ لوگوں کو روشنی سے اندھیروں کی طرف دھکیلتے ہیں، ایمان کے درمیان میں اور کفر کے درمیان میں حائل بن جاتے ہیں، سیدھے راستے کے درمیان میں اور گمراہی کے راستے کے درمیان میں حائل بن جاتے ہیں، اور جو سیدھا راستہ ہے اس سے ہٹا کر کے ضلالت اور گمراہی کی طرف، شرک اور بدعات کی طرف لوگوں کو دھکیلتے ہیں۔ تو جو ایسے لوگ ہیں اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، جو طاغوتی طاقتیں ہیں اور جو لوگ ان طاقتوں کی پیروی کرتے ہیں یہ دوزخی ہیں، اور یہ ہمیشہ ہمیشہ دوزخ کے اندر رہیں گے۔ کلما ارادوا ان یخرجوا منها اعیدوا فیہا وقیل لهم ذوقوا عذاب الحریق، جب کبھی بھی یہ لوگ دوزخ سے نکلنے کی کوشش کریں گے تو دوبارہ انہیں دوزخ کی طرف پھینک دیا جائے گا، پلٹ دیا جائے گا، اور ان سے کہا جائے گا ذوقوا عذاب الحریق، کہ جو جلانے والا عذاب ہے اس کا مزہ چکھو۔ تو دو قسم کی جماعت ہیں اور دو قسم کے گروہ ہیں، ایک ایمانی گروہ ہے اور ایک وہ لوگ ہیں کہ جو کفر اور ضلالت کے اوپر ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو سمجھانے کے لیے آگے تین مثالیں بیان فرمائی ہیں کہ ایک طرف تو وہ لوگ ہیں جو اللہ کی ذات پر اور اس کی وحدانیت کے اوپر ایمان اور یقین رکھنے والے ہیں، بعد الموت، مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے اس زندگی کے اوپر ایمان اور یقین رکھنے والے ہیں، اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو کہ کفر اور گمراہی اور ضلالت کے اندر مبتلا ہیں۔ اس کو سمجھانے کے لیے پہلی مثال جو بیان فرمائی اس کا تعلق توحید سے ہے۔ فرمایا الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے نہیں دیکھا؟ دیکھنا دو قسم کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے دیکھنا آنکھ سے رؤیت بصری، اور دوسرا دیکھنا ہوتا ہے علم کے ذریعے سے اور دل کے ذریعے سے، جسے رؤیت قلبی اور رؤیت علمی کہا جاتا ہے۔ ایک ہے آنکھ سے کسی چیز کا مشاہدہ کرنا، دیکھنا، اور دوسرا ہے علم کے ذریعے سے کسی بات کا معلوم ہونا۔ تو یہاں پر رؤیت علمی اور رؤیت قلبی مراد ہے، اس لیے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں 2500 برس کا فرق۔ اس وقت پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے کہ آنکھوں سے دیکھتے، لیکن اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر ایک چیز بیان فرما دی، تو اس لیے یہاں پر رؤیت علمی مراد ہے کہ الم تر الی الذی حاج ابراہیم، میرے محبوب کہ آپ دیکھتے نہیں ہیں اس آدمی کی طرف کہ جس نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جھگڑا کیا، مناظرہ کیا۔ تو فرمایا کہ یہ اللہ رب العزت کا جہاں پر یہ طریقہ ہوتا ہے الم ترا کے ساتھ، تو تعجب کے اظہار کے لیے ایسا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے۔ فرمایا کیا تم دیکھتے نہیں ہو اس شخص کی طرف؟ وہ شخص کون تھا؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ نمرود بن کنعان بن کوش بن سام بن نوح تھا۔ ابراہیم علیہ السلام عراق کے قریب بائبل کے علاقے میں پیدا ہوئے، اور یہ اس وقت عراق کا بادشاہ تھا جسے نمرود بن کنعان کہا جاتا ہے۔ تو اس شخص نے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکومت اور سلطنت سے نوازا تھا، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ان کے ساتھ مجادلہ کیا۔ حاج ابراہیم فی ربی، ابراہیم علیہ السلام کے پروردگار کے بارے میں، اور وجہ نزاع، جھگڑے کی وجہ کیا تھی؟ ان آتاہ اللہ الملک،
اللہ نے وجہ نزاع اور جھگڑے کی وجہ بیان فرما دی کہ جھگڑے کی وجہ یہ تھی کہ اللہ نے اسے بادشاہت سے اور سلطنت سے نوازا۔ یہ پہلا وہ بادشاہ تھا کہ جس نے بادشاہی کا تاج پہنا اور جس نے ایک لمبے عرصے تک بادشاہی کی۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ 4 آدمی دنیا کے اندر ایسے گزرے ہیں کہ جنہوں نے مشرق سے لے کر کے مغرب تک پوری دنیا کے اوپر حکومت کی ہے، اور ان میں سے 2 کا تعلق اہل کفر کے ساتھ ہے اور 2 کا تعلق اہل ایمان سے۔ اہل ایمان میں سے حضرت سلیمان ابن داؤد علیہ السلام ہیں، اور دوسرے ذوالقرنین ہیں جن کا ذکر اللہ نے 16ویں سپارے میں سورہ کاف کے اندر فرمایا۔ اور اہل کفار میں سے ایک یہ نمرود ہے کہ جس نے مشرق سے مغرب تک حکومت کی، اور دوسرا بخت نصر۔ تو پوری دنیا کے اوپر اللہ رب العزت نے اسے بادشاہت عطا فرمائی مشرق سے مغرب تک، اور بادشاہت جو کی 400 سال تک یہ بادشاہ رہا، اور اس نے اپنی ربوبیت کا دعویٰ کیا۔ ان آتاہ اللہ الملک، اللہ فرماتے ہیں کہ جھگڑا اس لیے کیا کہ اللہ نے اس کو بادشاہت سے نوازا، اور اس انعام کا تقاضا کیا تھا کہ یہ اللہ کا شکر ادا کرتا، اللہ کے سامنے جھک جاتا، اس لیے کہ اللہ نے اس کے اوپر انعام فرمایا۔ لیکن جس کے اوپر انعام کیا جاتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ شکر ادا کرے، وہ نافرمانی کے اوپر اور ناشکری کے اوپر اتر آتا ہے۔ تو فرمایا وجہ نزاع یہ تھی ان آتاہ اللہ الملک، کہ اللہ نے اسے بادشاہت سے اور حکومت سے نوازا۔ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، جب ابراہیم علیہ السلام نے اس سے یہ کہا کہ میرا رب وہ ہے کہ جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے درمیان میں یہ مناظرہ کب ہوا، مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہ اس وقت کا واقعہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے ایک بت خانے کے اندر داخل ہو کر کے ان کے بتوں کو پاش کیا ان کے عید کے دن، اور جب یہ لوگ واپس لوٹ کر کے آئے دیکھا کہ سارے بت ان کے ٹوٹے ہوئے پڑے ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے انہوں نے پوچھا کہ ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ برتاؤ کس نے کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ بڑا بت موجود ہے جس کے کندھے کے اوپر کلہاڑا رکھا ہوا ہے، اس سے پوچھو، اگر یہ بولتے ہیں، یہ جواب دیتے ہیں۔ مختصر یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کو گرفتار کیا گیا، جیل کے اندر ڈالا گیا، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینے کے لیے آگ جلائی گئی، اور آگ میں ڈالنے سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کے سامنے پیش کیا گیا۔ تو نمرود نے اس وقت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ تمہارا رب کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا ربی الذی یحیی و یمیت۔ دوسرا قول مفسرین کا یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو یہ جو واقعہ پیش آیا مناظرے کا، آگ میں ڈالنے کے بعد کا واقعہ، پہلے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا چکا تھا، اور جب اللہ رب العزت نے اس آگ کو ابراہیم علیہ السلام کے اوپر برد و سلامتی والا بنا دیا، اس کے بعد قحط سالی آئی اور لوگوں کے پاس اناج ختم ہو گیا۔ نمرود کے پاس اس وقت اناج موجود تھا، لوگ اناج لینے کے لیے، غلہ لینے کے لیے نمرود کے پاس جاتے، جو بھی جاتا نمرود کے پاس جب وہ داخل ہوتا سجدہ کرتا، اور نمرود اس سے پوچھتا مر ربک، تمہارا رب کون ہے؟ وہ جواب میں کہتا انتا، تم ہمارے رب ہو۔ نمرود اس کو غلہ دے دیتا۔ ابراہیم علیہ السلام بھی غلہ لینے کے لیے نمرود کے پاس پہنچے، تو جس وقت اس کے دربار میں داخل ہوئے ابراہیم علیہ السلام نے سجدہ نہیں کیا۔ نمرود نے پوچھا کہ تم نے مجھے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا لا اسجد غیرا الا لربی، سوائے میں اپنے رب اور پروردگار کے
کسی غیر کے سامنے میں سجدہ نہیں کرتا۔ تو اس وقت نمرود نے پوچھا کہ تمہارا رب کون ہے؟ من ربک؟ جواب میں ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ربی الذی یحیی و یمیت، کہ میرا رب وہ ہے کہ جو زندگی عطا کرتا ہے، جو زندہ کرتا ہے اور جو موت دیتا ہے۔ تو نمرود نے اس کے جواب میں کہا کہ یہ تو کوئی مشکل کام نہیں ہے، انا احیی و امیت، یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں، میں بھی زندہ کر سکتا ہوں اور میں بھی موت دے سکتا ہوں۔ اور اس کے بعد اس نے جیل کے اندر سے 2 قیدیوں کو بلایا، ایک بے گناہ تھا جس کو رہائی ملنے والی تھی، ایک گناہ گار تھا جس کو پھانسی پہ چڑھنا تھا۔ اس نے گناہ گار کو چھوڑ دیا اور جو بے گناہ تھا اس کو قتل کرنے کا حکم دے دیا، اسے قتل کر دیا، کہا کہ دیکھو میں نے ایک کو زندہ چھوڑ دیا، زندگی دے دی، اور دوسرے کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے مزید اس موضوع پر ان کے ساتھ مجادلہ نہیں کیا کہ یہ تو پرمغز انسان ہے، بے عقل انسان ہے، اسے موت اور قتل کے درمیان میں فرق معلوم نہیں ہے کہ موت کس چیز کا نام ہے اور قتل کس چیز کا نام ہے۔ یہ قتل کو موت سے تعبیر دے رہا ہے اور جو پہلے سے زندہ ہے اس کو زندگی دینے کا نام دے رہا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے دوسری دلیل پیش کی، فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ۔ اچھا اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ تجھے ہر ایک چیز کے اوپر تصرف ہے، اختیار حاصل ہے، تو پھر یوں کر فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ، میرا رب وہ ہے کہ جو روزانہ سورج کو مشرق سے طلوع کر کے مغرب کے اندر غروب کرتا ہے۔ اگر تو رب ہے تو یہ اپنی ربوبیت کا اور اپنے اختیار کا اور اپنے تصرف کا ضام ہے، تو پھر ایسا کر فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، تو سورج کو مغرب سے طلوع کر کے دکھلا دے۔ اگر روزانہ نہیں کر سکتا تو ایک دن کے لیے ایسا کر کے دکھلا دے۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، اللہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی اس بات کے سامنے وہ کافر ہکا بکا رہ گیا، دہشت زدہ ہو گیا اور حیرت کے اندر مبتلا ہو کر کے رہ گیا، کوئی جواب نہ بن پڑا اور کہنے لگے کہ اخرجوہ منہ مجنون، اسے نکال دو، یہ تو دیوانہ ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اس نے تمہارے خداؤں کو پاش پاش کیا، تمہارے خداؤں کے ٹکڑے ٹکڑے کیے؟ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اس کو آگ نے کچھ نہیں کہا، آگ نے اس کو جلایا نہیں، اس کو یہاں سے نکال دو۔ تو اس مناظرے کے اندر فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وہ لاجواب ہو گئے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ وہاں پر وہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ سورج کو روزانہ مشرق سے میں طلوع کرتا ہوں، تم اپنے رب سے کہو کہ وہ مغرب سے طلوع کر کے دکھلا دے۔ لیکن فرمایا کہ اسے فوراً اس بات کی سمجھ آ گئی کہ اس کو جب آگ نے کچھ نہیں کہا، یہ اللہ کے پیغمبر ہیں اور اگر اللہ سے یہ دعا کریں گے تو اللہ رب العزت سورج کو مغرب سے طلوع کر کے دکھلا دیں گے، اور پھر اس صورت کے اندر جو لوگ مجھے ماننے والے ہیں تو اس سے بھی میں جاؤں گا، اس بادشاہت سے بھی اور اس سلطنت سے بھی جاؤں گا۔ اس لیے اس نے خاموشی اختیار کر لی۔ اب فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کو بغیر غلہ کے، بغیر اناج کے وہاں سے اس نے لوٹا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام واپس لوٹے، راستے میں چلتے ہوئے ریت کے ٹیلے کے اوپر گزر ہوا، سوچا کہ خالی ہاتھ کس طریقے سے گھر جاؤں گا، گھر کے اندر کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے ایسا کرتا ہوں کہ ان تھیلوں کے اندر، ان بوریوں کے اندر ریت ہی بھر لیتا ہوں، تاکہ جب گھر کے اندر داخلہ ہو تو گھر والے یہ سمجھیں کہ ابراہیم علیہ السلام خالی ہاتھ نہیں آئے، کچھ نہ کچھ لے کر کے آئے ہیں۔ ریت بھر کر کے گھر تشریف لے گئے، بوریاں ایک طرف رکھی اور آرام کرنے کے لیے بیٹھے، آنکھ لگ گئی، سو گئے۔ اہلیہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھی کہ دیکھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام جو اناج لے کر کے آئے ہیں، کئی دن سے کھانا نہیں پکا، کھانا تیار کریں۔ بوری کو کھولا، دیکھا کہ بہترین قسم کا آٹا بوریوں کے اندر موجود ہے۔ میں کہ روٹیاں پکائیں، کھانا تیار کیا، ابراہیم علیہ السلام کو جگایا، فرمایا کہ کھانا تناول فرمائیے۔ ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے گھر میں کوئی چیز موجود نہیں ہے، تو پوچھا کہ یہ کھانا کہاں سے آیا؟ جواب دیا کہ یا طعام الذی جئت بہ، یہ وہی اناج ہے جو آپ لے کر کے آئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے رزق کا انتظام کیا اور معجزے کے طور پر اس ریت کو
بہترین آٹے سے تبدیل کر دیا. فحمد اللہ وثنا علیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان. فرمایا کہ یہ جو کافر تھا نمرود، جس نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مجادلہ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دوبارہ سمجھانے کے لیے فرشتوں کو بھیجا. فرشتہ اس کے پاس آیا کہ اللہ رب العزت کے اوپر ایمان لے آؤ، تمہاری جو سلطنت ہے اللہ رب العزت اس سلطنت کے اوپر تمہیں قائم دائم رکھیں گے. اس نے انکار کیا. اور میں دوبارہ فرشتہ آیا، پھر اس کو دعوت دی، پھر انکار کیا. تیسری مرتبہ فرشتہ آیا، پھر دعوت دی، پھر انکار کیا، اور کہنے لگا کہ کیا رب غیر، میرے سوا بھی کوئی رب ہے؟ رب تو میں ہوں. تو فرشتے نے اس سے کہا کہ چلو تم اب مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ، اپنا لشکر 3 دنوں کے اندر تیار کرو، میں بھی تمہارے مقابلے میں لشکر لے کر کے آؤں گا. اور میں کہ نمرود نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا. تیسرے دن صبح سورج نکلنے کے بعد میدان کے اندر اپنا لشکر اتارا. اللہ رب العزت نے فرشتے کو حکم دیا کہ اس دروازے کو کھول دو جو مچھروں والا دروازہ ہے. فرمایا کہ جب وہ دروازہ کھولا گیا تو اس قدر کثیر تعداد کے اندر مچھر بڑے بڑے نمودار ہوئے کہ سورج دکھائی نہ دینے لگے، اور وہ اس لشکر کے اوپر ٹوٹ پڑے. اور فرمایا کہ ان کا خون چوس لیا اور ان کا گوشت جو ہے وہ نوچ لیا، صرف ہڈیاں جو ہے ڈانچے باقی رہے تھے. نمرود کو کچھ نہیں کہا سوائے ایک مچھر کے کہ اس کے نتنے کے اندر داخل ہو گیا. اور مفسرین فرماتے ہیں کہ 400 سال تک جو اس نے حکومت کی تھی، اللہ نے اس کو جو سزا دی تو 400 سال تک وہ مچھر اس کے دماغ کے اندر رہا. اور اس کے بعد اس کے نزدیک اس کے پاس آنے والے لوگوں میں سے، مہمانوں میں سے سب سے معزز وہ انسان ہوتا تھا کہ جو دونوں ہاتھوں سے اس کے سر کے اوپر مکے برتا تھا. اور وہ اس طریقے سے 400 سال زندہ رہا کہ وہ اپنا سر جو ہے وہ پتھروں کے اوپر پیٹتا رہا. اور اس کے بعد اللہ نے اس کو موت دی. واللہ لا یهدی القوم الظالمین. فرمایا کہ جو لوگ حق واضح ہونے کے باوجود پھر حق کو قبول نہیں کرتے اور حق سے روگردانی کرتے ہیں، تو ایسے ظالموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت نہیں دیتے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت،